میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ سب اللہ عز و جل نکالے گا اس نوشتے کو، اور پھر کیا ہوگا اب سنیے۔ یہ جو سمجھنے کی چیز ہے اعمال نامے کے حوالے سے، قیامت میں اللہ اس نامہ اعمال کو جب کھولے گا تو پھر اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ، ہم نے جو کچھ کیا ہے۔ جیسے آج آپ دیکھتے ہوں گے جب کسی کو پکڑا جاتا ہے تو چیٹنگ دیکھی جاتی ہے کہ کس سے کیا چیٹنگ اس نے کی ہے، اس نے ڈیلیٹ بھی کر دیا ہو تو اس کو نکالا جاتا ہے، اور پھر اس چیٹنگ کے ذریعے، اس کمیونیکیشن کے ذریعے اس کو پروف پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیے تیری چیٹنگ موجود ہے، پھر آدمی پھنس جاتا ہے۔ یہ سب اسلام سے لیا گیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی عذر قیامت کے دن نہیں ہوگا کہ یہ ہم نے نہیں کیا، سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اگر ہم گالی دے رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ہم اچھی بات کہہ رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک، دیکھ کی بات نہیں کہ دیکھ لے تیرا اعمال نامہ، نہ، اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ۔ پڑھنے کی بات، میں آج فجر کے بعد تفسیر دیکھ رہا تھا اس آیت کریمہ کی تو میری عقل دنگ رہ گئی۔ حیرت کی بات ہے، کسی کے سامنے جو ان پڑھ ہو آپ کوئی نیوز پیپر رکھ دیں وہ پڑھ سکے گا؟ بھئی جواب دیجئے نا آپ، تو میں سمجھوں میری بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ جو زندگی میں پڑھا لکھا ہے ہی نہیں، بہت سارے انسان ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، انگوٹھا چھاپ ہیں، اس سے آپ کہیے کہ یہ پڑھ سکے گا؟ یا اللہ، قیامت میں تو سب سے فرمائے گا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھ، تو جو ان پڑھ ہوگا، دنیا میں کوئی زبان نہیں جانتا ہوگا، وہ کیسے پڑھے گا؟ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، قیامت میں اللہ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ پڑھے گا وہ قیامت میں اپنا اعمال نامہ، پڑھے گا وہ، اس لیے کہ جو رب اپنے بندے کو ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر زبان کے ذریعے اسے بولنے کی قوت عطا کرتا ہے، وہی پروردگار اس بندے کو قیامت کے دن زبان، جیسے حضرت آدم علیہ السلام ادھر پیدا ہوئے اور ایک ہی آن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اب قیامت تک جتنی بھی چیزیں پیدا ہوں گی حضرت آدم سب کے نام جانتے تھے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو اپنے بندے کو پلک کے جھپکتے سکھا دے، پلک کے جھپکتے بندے کے اندر علم آ جائے، وہ پڑھنا شروع، تو کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کہاں پڑھنا ہے اعمال نامہ؟ خدا کے سامنے۔ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے پڑھنا ہے۔ اب ہم کیا کچھ کہہ رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، ذرا اس کو دیکھو کہ کیا یہ ساری چیزیں اگر اللہ قیامت میں ہم سے فرمائے گا کہ پڑھ، تو اس کے سامنے پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ جب گناہ ماں باپ سے چھپ کر کے کرتے ہو، برائیاں ماں باپ سے چھپ کر کرتے ہو، قیامت کے دن تو اللہ عز و جل کے سامنے کوئی چھپی ہوئی چیزیں، ریکارڈ تو سب ہو رہا ہے، اور اللہ فرمائے گا پڑھ۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، دیکھنے کی بات ہوتی تو صرف بندہ دیکھ لیتا، بات ختم ہو جاتی، لیکن پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے بھی سنیں کہ آج اس کے سلسلے میں جو فیصلہ ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس نے یہ سارے کرتوت کیے ہیں۔ جب وہ پڑھے گا تو سب سنیں گے اور سب کو پتا چل جائے گا کہ اس کے اعمال نامے کیا ہیں۔ پڑھنے کے لیے کہا، اسی لیے اللہ والے بہت ڈرتے تھے، بہت ڈرتے تھے، بہت ڈرتے تھے۔ خود سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی دہلیز پر سر رکھ کر کے روتے تھے، اے اللہ عبد القادر کے گناہوں کو معاف فرما دے،
اور اگر عبد القادر کے گناہ معافی کے قابل نہ ہو تو قیامت کے دن اسے نابینا اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کو دیکھ کر وہ شرمندہ نہ ہو جائے. یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بے خوف و خطر کر رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ گلے میں کچھ لٹکا ہوا ہے جہاں ہم اپنے ہاتھوں سے سب کچھ لکھ رہے ہیں. سب کچھ اپنے ہاتھوں سے، ہمارا سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے، ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. تو قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ. اور واللہ میں آپ کو کہتا ہوں آج کا انسان جتنا قیامت کے دن سے لاپرواہ ہو چکا ہے، میں نے اتنا لاپرواہ تو کسی کو نہیں دیکھا. اس طرح سے دنیا کے اندر گناہ کر رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کیا فرق پڑتا ہے یار، موج مستی کرو، دیکھا جائے گا. ارے کیا دیکھا جائے گا؟ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سرکار نے یار غار بھی بنایا اور یار مزار بھی بنایا، جن کی شان میں اللہ کی آیتیں نازل ہوئیں، وہ جب قیامت کا تصور کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر قیامت میں اللہ نے فرمایا میں نے سب کو بخش دیا سوائے ایک کے، تو ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہوں. جن کو جنت کی بشارت مل گئی تھی وہ اتنا ڈرتے تھے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ الیاذ باللہ. اتنا برا حال اور اتنی زوال پذیر قوم اور گناہوں کے اندر اس طرح سے شوق میں ڈوبی ہوئی قوم شاید ہی کبھی نظر آئی ہو. یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، جو کچھ کر رہے ہیں. کیمرے سے چھپ کر کریں، ماں باپ سے چھپ کر کریں یا کسی سے چھپ کر کریں، نوشتہ تو موجود ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے. اور پھر اللہ اکبر، میرے رب نے جو آگے فرمایا یہاں تک اکتفا نہیں کر. اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے. آج کوئی تیرا حساب لے یا نہ لے، تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے کہ اب تو دیکھ لے کہ تو نے دنیا میں کیا کیا تھا. لے اپنا حساب. اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ قیامت میں حساب لے، اس سے پہلے تم خود اپنا حساب لے لو کہ تم کیا کر رہے ہو. اپنا حساب لو. اور خدا کی قسم وہ حساب اگر لے تو کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا. اور اسی لیے اس کے حساب لینے کے حوالے سے فرمایا وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یہاں تک کہ قیامت کا ایک دن پورا ہونا تو بہت دور کی بات ہے مخلوق کے حساب کے لیے. ابھی قیامت کا آدھا دن بھی ختم نہیں ہوا ہوگا اور ساری مخلوق کا اللہ حساب لے لے گا، ساری مخلوق. اور ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز مس نہیں ہوگی، ذرے کے برابر. قرآن مقدس میں ذرے کے برابر. آج جو لوگ نیکی کو ہلکا سمجھتے ہیں وہ بہت خسارے کے اندر ہیں، بہت خسارے کے اندر ہیں، بہت گھاٹے کے اندر ہیں. یہاں آئے ہیں ہم نیکیاں کرنے کے لیے. اور میں کل انشاءاللہ زندگی رہی تو ہفتہ واری اجتماع میں بتاؤں گا کہ اعمال نامہ جب پڑھنے کے لیے دیا جائے گا تو لیتے ہی کون خوش ہو جائے گا اور کون غمگین ہو جائے گا، اسے بھی قرآن نے بتایا ہے کہ اعمال نامہ جب بندے کو پڑھنے کے لیے دیا جائے گا تو لیتے ہی کون سا بندہ، پڑھنے سے پہلے ہی، یہ بھی سمجھ لیں آپ، ابھی پڑھا نہیں ہے، اعمال نامہ لیتے ہی کون سا بندہ فوراً خوش ہو جائے گا اور کس بندے کے چہرے اتر جائیں گے، اسے قرآن نے سورہ حاقہ کے اندر بیان فرمایا، الحاقہ کے اندر. اور اسے میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا، اس لیے کہ مجھے محسوس ہوا
کہ بہت سارے لوگ یہ اعمال نامہ سنتے اور ہماری تو عادت ہے نا سرسری طور پر سمجھنے کی، تو میں نے سوچا اس ذرا بتا دوں کہ یہ ہے کہاں اور اس کی سچویشن کیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیرا حساب لینے کے لیے تو ہی کافی ہے، یعنی اب تجھے کوئی ایکسکیوز پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تیرے اعمال کو تو خود دیکھ لے اور خود محسوس کر لے کہ یہ تیرے دفتر کے اعتبار سے تیرا ٹھکانہ کیا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، سب کچھ یہاں نوٹ ہو رہا ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، آپ بیٹھ کے جو سن رہے ہیں وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، اور یہاں تک کہ جو سوچ رہے ہیں وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، جو سوچ رہے ہیں وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ وہ نوٹ نہیں ہو رہا۔ اور اللہ عز و جل بہت قدرت والا ہے، جب دنیا کے انسان کوئی چیز بنائیں تو اس طرح سے ریکارڈ محفوظ ہو سکتا ہے، تو جس کے دست قدرت میں ساری کائنات ہے، جو عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کے لیے کون سی چیز بعید ہوگی۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی تو میں عرض کروں، ایک صحابی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقے میں دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ اب جس علاقے میں ان کو بھیجنا تھا وہ اس علاقے کی زبان نہیں جانتے تھے، نہیں جانتے تھے اس علاقے کی زبان، تو انہوں نے عرض کیا سرکار میں وہاں جاؤں گا تو ان کی زبان دوسری، میری زبان دوسری، میں وہاں دعوت و تبلیغ کا کیسے کام کروں گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کے ساتھ کچھ اس طریقے سے کیا، دعا دی یا ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اس طریقے سے کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ۔ وہ فرماتے میں جب اس علاقے میں گیا تو میں وہاں کی زبان اس طرح بولنے لگا جیسے میں زبان وہیں کی جاننے والا آدمی ہوں۔ تو پتا چلا جب حضور کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ اپنے غلاموں کو پلک کے جھپکتے زبان سکھا دیں اور اسے اس زبان کا ماہر بنا دیں، تو قیامت کے دن قدرت بھی ان پڑھ کو بھی ایسی طاقت دے دے گا کہ وہ پڑھنا شروع کر دے گا۔